نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ کسی بھی ایک معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے اور کسی بھی ایک معاشرے کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوا جائے تو وہ پھر کسی بھی معاشرے کو پستیوں میں اور کسی بھی معاشرے کو بربادیوں کے نچلے طبقے تک پہنچا دینے کے لیے بھی کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم عدل کا نظام قائم کرو اور احسان کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اور نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لیکن اگر کوئی معاشرہ ان اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ نہ ترقیوں کی ابتدا پر پہنچ سکتا ہے، نہ ہی ترقیوں کے قریب پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ پستیوں کے درجوں میں چلا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہ معاشرہ کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہمارے وہ نام لیوا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے وہ حکمران جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک پر حکمرانی کرنے والے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر نہ اسلام نظر آتا ہے، نہ اسلامی قوانین نظر آتے ہیں، نہ ہی کوئی ترقیوں پر پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ جو ترقیوں پر پہنچ رہا ہوتا ہے اس کو بھی یہ حکمران برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جہاں پر عدل اور انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ عدل کیا ہے؟ عدل برابری کا نظام ہے۔ عدل کے اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی محل غیرہ، کہ ایک شے کو اس کی دوسری جگہ میں رکھ دینا۔ مثال کے طور پر کوئی اگر انجینئر ہے تو اس کو ڈاکٹری کی جگہ پر بٹھا دینا اور ڈاکٹر صاحب کو انجینئر کی جگہ پر بٹھا دینا تو یہ ظلم کہلاتا ہے کہ دونوں ہی اپنی جگہ سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں تو اب وہ کام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ خود نبی علیہ السلام نے یہی معاشرہ قائم کیا کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو، عدل اور انصاف کی جدوجہد ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ عدل و انصاف کا نظام اپنے گھر سے شروع کیا۔ نبی علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات تھیں، لیکن ان کے درمیان بھی نبی علیہ السلام عدل اور انصاف اور مساوات کا نظام قائم رکھتے ہیں۔ فطری محبت ایک علیحدہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام خود سے کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کو زیادہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان میں بھی یہی چیز رکھی ہوئی تھی کہ جب کوئی گفتگو فرماتے تو ہر ایک کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام فلاں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے بار بار اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اسی لیے بار بار اسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس حد تک عدل کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک یہودی جوڑا لایا گیا، لڑکا اور لڑکی کہ جنہوں نے زنا کیا تھا
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاکم وقت تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمران تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ معاملہ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے یہاں پر زنا کرنے کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں پر زنا کی سزا یہ ہے کہ ان کا منہ کالا کیا جائے اور ان کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے اور مار پیٹ بھی کی جائے ان کے ساتھ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان لا چکے تھے، یہ اس سے پہلے ایمان لانے سے پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ صحیح نہیں فرما رہے، یہ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے ایک عالم دین کو لے کر آئیں، وہ ہمارے سامنے جو آپ کے اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں زنا کے بارے میں وہ پڑھ کر سنائے اور اس پر فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ یہود کے عالم کو بلایا گیا، اس میں اللہ رب العزت کے جو احکامات تورات میں ذکر کیے گئے تھے وہ پڑھ کر سنانا شروع کی۔ لیکن جو ہی یہ سزا والی جگہ آئی تو اس نے اس جگہ کو نہ پڑھا یا بدل کر پڑھ لیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اس معاملے کے اندر ڈنڈی نہ مارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو سنسار کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنی امتیں آج تک ہلاک ہوئی ان کے اندر یہ عدل اور انصاف کا نظام قائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہو، کہ امیر کے لیے ایک حکم ہے اور غریب کے لیے دوسرا حکم ہے۔ امیر اگر کوئی جرم کرے تو اس کو اس درجے کی سزا نہ دی جائے، اور اگر کوئی غریب کرے تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ صاحب منصب اور صاحب اقتدار ہے تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس غریب کو پھر کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہی ظلم کی چکی میں آج ہم لوگ پس رہے ہیں۔ ایک کروڑوں کی کرپشن کرنے والے حکمران، ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جب ایک غریب بچہ اپنے گھر کی بھوک مٹانے کے لیے 2 کلو آٹا چوری کر لے تو اس کے اوپر سارے برس پڑتے ہیں کہ یہ چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں، میں اور آپ ایک مسلمان ملک میں رہنے والے ہیں، کوئی چور، کوئی پشاور چور کیا 2 کلو آٹا چوری کرے گا؟ وہ 2 کلو آٹا چوری نہیں کرے گا، بلکہ اگر چوری کرنی ہوگی تو گن پوائنٹ کے اوپر پوری کی پوری دکان لوٹ کر جائے۔ یہ جو 2 کلو آٹا چوری کرنے کا معاملہ ہے، یہ بچہ چور نہیں ہے، وہ چلا چلا کر بھی کہہ رہا ہے کہ میری ماں میرے گھر پر بھوکے ہے، میری بہن میرے بھائی گھر پر بھوکے ہیں، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اسی لیے میں نے یہ آٹا یہاں سے اٹھایا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا دوہرا معیار کہ جن MNAs کے گھر سے کروڑوں کی تعداد میں اور اربوں کی تعداد میں ڈالرز نکل رہے ہو، اور وہاں کے حکمران عیاشیاں کر رہے ہوں، اور وہاں کی رعایا ظلم کے دلدل میں پس رہی ہو، IMF کے قرضوں تلے دب رہی ہو، ورلڈ بینک اور IMF ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگا رہے ہوں، ہمارے اوپر ظلم اور بربریت کے نظام قائم کر رہے ہوں، ہمارے بجلی کے بل کی صورت میں ہمارے اوپر 48 قسم کے ٹیکسز لگا رہے ہوں، کہ جو نظام ایک اسلامی معاشرے کے اوپر کالا ٹیکا بن رہا ہے، آج اس نظام کو یہ حکمران ہمارے معاشرے کے اندر رائج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ کیا ہمارے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے؟ میرے نبی کے ایک صحابی رسول مجلس میں بیٹھے تھے، اس وقت صحابہ کے پاس کوئی خاص لباس پہننے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، نہ اتنے کوئی مالدار تھے نہ ہی عیاش تھے، لیکن ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تہمت باندھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، ان کی پیٹھ پیچھے سے نظر آ رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کے طور پر وہ چھڑی ان کو ماری، لیکن وہ ایسے ہی اتفاقی طور پر تیز لگ گئی اور خراش آ گئی۔
تو ان صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو میرے اوپر چھڑی ماری ہے، میرے اوپر ظلم کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اگر میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو میری گواہ حاضر ہے، تم آؤ اپنا بدلہ مجھ سے لے لو۔ تو وہ صحابی رسول آپ اس سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ اگر کوئی حاکم وقت ہوتا ہے، کوئی سربراہ مملکت ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ منصب پر بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے وہ مثال قائم کر کے دکھائی کہ نبوت والی کرسی پر موجود ہیں، مملکت والی کرسی پر موجود ہیں، منصب والی کرسی پر موجود ہیں، وقت کے سب سے بڑے منصب پر موجود ہیں۔ اس دنیا کے اندر نبوت سے زیادہ بڑا منصب کوئی نہیں ہے۔ اس نبوت کے منصب کو سنبھالنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکدم اپنی کمر پیش کر دی، اپنی کمر مبارک پیش کر کے کہا آؤ اپنا بدلہ مجھ سے لو۔ آج مجھے بتائیں کہ اگر میرے استاد کے خلاف کوئی کہے، میرے مرشد کے خلاف کوئی ایسی بات کہے، کیا میں برداشت کروں گا؟ لیکن میرے نبی نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی۔ میرے نبی نے اپنی کمر پیش کی، وہ صحابی رسول اٹھے اور چھڑی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ یا رسول اللہ معاملہ برابری کا نہیں لگ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر چھڑی ماری تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، آپ کی کمر پر کپڑا موجود ہے، لہٰذا آپ اپنے کپڑے کو اتاریے تب میں چھڑی ماروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور اپنی کپڑے کو اتار دیا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ اس صحابی رسول پر قربان جائیں کہ اس نے چھڑی کو ایک طرف پھینکا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مہر نبوت جو دونوں شانوں کے درمیان تھی اس کو بوسہ دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے لپٹ گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ اور مبارک اور نبوت والے جسم کے ساتھ چمٹ گیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر پیش کر کے یہ سبق دیا کہ چاہے کسی بھی منصب پر ہو، چاہے حاکم وقت ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے امارت کے منصب پر ہو، لیکن رعایا کو ظلم اور ستم نہیں کرنا، رعایا کے ساتھ مساوات اور برابری سے رہنا۔ جہاں بھی یہ ظلم اور ستم کا نظام رائج ہوتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ فرعون، نمرود، حامان، شداد کہاں ہیں یہ لوگ؟ ختم ہو گئے کہ کتنی لاکھوں افواج جن کی تھی، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کا نام اپنے بچوں کا رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بلال کا نام رکھنے والے کتنے موجود ہیں؟ کتنے دیکھیں گے آپ کے بلال کے جیسے نام رکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو بلال مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، غلامی کی زندگی گزارتا تھا، وہ اس بلال کا نام آج تک اللہ نے روشن رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ اس بلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو رائج کرنے کے لیے جدوجہد، ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے، اللہ کے مقابلے میں شرک کو قبول نہیں کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم تھا۔ حضرت بلال نے اپنی کمر کے اوپر ریت کو برداشت کیا، اپنے سینے کے اوپر تپتی ہوئی چٹانوں کو برداشت کیا، اپنے گلے کے اندر مونچھ کی رسی کو برداشت کیا، اپنی رسی کو اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں کھینچتا ہوا برداشت کیا، اپنے خون کو رستا ہوا برداشت کیا، جس لیے کہ ظلم کا نظام کسی صورت برداشت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چوری کا واقعہ جب آیا اور کہا کہ جی یہ مالدار گھرانے کی فاطمہ ہے، لہٰذا اس کے خلاف نرمی کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ مالداروں کے ساتھ الگ رخ اختیار کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ الگ رخ اختیار کرتے تھے، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ میرے نبی نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اس کے بعد میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے خلفائے راشدین نے، میرے نبی کے نواسے نے، میرے نبی کے سیرت پر چلنے والے علماء اکرام نے یہ پیغام امت کو دیا ہے کہ ظلم کا نظام برداشت نہیں کیا جائے گا، ظلم کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ آج میرے ملک کے اندر یہ دوہرا معیار چل رہا ہے، یہ ظلم کا نظام چل رہا ہے، جس میں ہمارا غریب پستا چلا جا رہا ہے،
ہمارے غریب کے گھر کے اندر اس کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، اس کے گھر کے اندر چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پاکستانیوں، اس ظلم کو برداشت نہیں کریں۔ اس ظلم کے خلاف اپنے ضمیر کو، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ اس ظلم کو برداشت نہ کریں، اس ظلم کو اپنے ملک سے اکھاڑ کر پھینکیں۔ آج ہم اس ظلم کی چکی میں اس لیے پس رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کے اصول کو چھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصاروں کو دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تم سے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ آج ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں میں ہم لوگ دب رہے ہیں۔ یہ $1 ارب کی قسط ورلڈ بینک اور IMF سے لینے کے لیے حکمران اپنی عیاشیاں بڑھاتے ہیں، اپنی عیاشیاں اربوں ڈالر میں کرتے ہیں، اور ان عیاشیوں میں سے اگر کہا جائے کہ جی آپ کی عیاشیاں 18 ارب ڈالر کی بنتی ہیں، آپ 1 ارب ڈالر کم کر دیں اور اس کی قسط ادا کر دیں تو وہ ان سے نہیں ہوتا۔ لیکن اس ظلم کے نظام کے اندر، اس عوام کے اوپر، جو عوام اپنے گھر کے اندر کھانے برداشت نہیں کر پا رہی، چولہے نہیں جلا پا رہی، اس کے اوپر ظلم کے بل ڈالے جا رہے ہیں۔ 48% ٹیکسز اس عوام کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں۔ جس کے گھر کا بل 2000 آنا چاہیے تھا 20,000 آ رہا ہے، جس کا 20,000 آنا چاہیے تھا لاکھوں میں آ رہا ہے۔ لیکن وہ حکمران کہ جن کے بل 2-2 لاکھ آتے ہیں، وہ 1000 اور 1500 کی قسط کروا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ اس ظلم کے نظام کو اپنے ملک سے مٹائیں، کیونکہ مسلمان ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ مسلمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ مسلمان کے کردار کے اندر ظلم برداشت کرنا نہیں لکھا۔ مسلمان کے کردار کے اندر، مسلمان کے اسوہ کے اندر، میرے نبی کے صحابہ کی سیرت کے اندر، میرے نبی کی سیرت کے اندر یہ بات ابتدا سے انتہا تک موجود ہے کہ ظلم کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کے معاشرے سے نجات حاصل کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا ملک ترقی کر لے۔ کچھ عرصہ پہلے سری لنکا کے ڈیفالٹ کے اعلانات کیے جا رہے تھے، آج اس سری لنکا سے نیچے ہم لوگ چلے گئے ہیں۔ وہ افغانستان کے بربادی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، وہ اسلامی امارت بن گیا اور آج ہم سے اوپر چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا ہے، قرآن کا نظام نافذ کیا ہے۔ وہاں کا حکمران ایک مزدور سے زیادہ تنخواہ نہیں لیتا، وہاں کے حکمران سے ملنے کے لیے لائنیں نہیں لگانی پڑتی، وہاں کے حاکم وقت سے سائن کرانے کے لیے کئی دنوں اور گھنٹوں پہلے اپائنٹمنٹ نہیں لیے جاتے، بلکہ جہاں حاکم وقت نظر آ جائے اس سے آپ اپنی درخواست پیش کریں اور روڈ پر بیٹھ کر بھی آپ کو وہ سائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اسلامی نظام، اسلامی نظام کا تصور میرے نبی کے صحابہ نے پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کو دیکھیں کہ پہلا دن ہے کہ اپنی امارت کا منصب سنبھالا اور اپنے کندھے کے اوپر کپڑوں کا تھان لاد کر جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہ کپڑا بیچوں گا تو گھر کا خرچ چلاؤں گا۔ کہا اگر آپ کپڑا بیچیں گے، آپ تجارت کریں گے تو حکمرانی کون کرے گا؟ اسی وقت شورا بلائی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ جی حاکم وقت مزدور کی مقدار کے بقدر جتنا اس کا خرچہ ہے وہ اس کو بیت المال سے دیا جائے گا اور وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہفتہ گزرا تھا، امارت کے کام کرتے رہے، حکومت کے کام کرتے رہے، صحیح سے کھانے کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن ایک ہفتے بعد جب گھر پر کھانا نوش فرمانے کے لیے بیٹھے تو اہلیہ نے کچھ میٹھا بھی پیش کیا اور کہا کہ جی میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ کہا بنایا ہے یا کہیں سے آیا ہے؟ کہا میں نے بنایا ہے۔ کہا کہاں سے بنایا ہے؟ کہا میں نے اپنے گھر کے راشن میں سے بنایا ہے۔ تو کہا آپ کے پاس یہ آیا کہاں سے؟ یہ کہیں کہ سوالات کی بارش شروع ہو گئی تھی کہ جو شوہر کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اہلیہ نے میرے لیے گھر میں میٹھا آج بنا لیا ہے، میری امارت کے لیے بنا لیا ہے، میں اپنے حکومت کے وقت سے فارغ نکال کر اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو آج تسلی سے کھانا کھاؤں گا۔ اہلیہ اس بات کی انتظار میں تھی کہ اب میری تعریف ہوگی، لیکن یہاں سے سوالات شروع ہو گئے اور سوالات بھی کیسے کیسے ہو رہے ہیں۔ سامان کہاں سے آیا؟ کس نے راشن دیا؟
کیسے یہ بن گیا؟ کہا کہ جو راشن، جو آٹا ہمیں دیا جاتا تھا، اس آٹے میں سے میں ایک مٹھی روزانہ بچاتی تھی، اب وہ ایک ہفتے بعد اتنا ہو گیا تھا کہ ایک میٹھے کی ڈش بن جائے، لہٰذا میں نے اس آٹے کو ملا کر آپ کے لیے یہ میٹھا بنایا ہے۔ فوراً سے بیت المال کے خزانے کے پاس گئے اور اس کو سنبھالنے والے نگران سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے گھر کے اندر یہ مسلمانوں کا مال، یہ اسلامی نظام کا مال کیسے میرے گھر میں زیادہ جا رہا ہے، جو میرے گھر میں بچ رہا ہے اور میٹھا بن رہا ہے؟ اور وہ سارا واپس کیا اور کہا اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ آج مجھے بتائیں یہ مسلمان حکمران یہ کہاں سے آتے ہیں، کس جگہ سے آتے ہیں، کون ان کو لے کر آتا ہے، کون منصبوں پر بٹھاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے، تو اتنا تو ظلم نہیں ہو رہا۔ میرے عزیز مسلمانوں، میرے عزیز ہم وطنوں، اس کو سمجھیں، یہ ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہیں، یہ یہود اور نصارہ کے قدموں تلے دبے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اٹھنے نہیں دیں گے، لہٰذا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جدوجہد کریں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنی باتوں کو منوائیں، اپنے کردار کو منوائیں، اپنے مسلمانیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں کہ مسلمان کسی کے ماتحت رہ کر نہیں رہ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا ہم کی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا ہم کی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ایسے لوگ ہمیں عطا فرما جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما جو اللہ کا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگ ہمیں عطا فرما جو رعایا پر یا اللہ ظلم و ستم کرنے والے نہ ہوں، جو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے ہوں۔ یا اللہ جو ظلم و ستم کا نظام قائم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ہمارے ملک کی پاک سرزمین کو ان کے ناپاک حدود سے پاک فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان یا اللہ جہاں جہاں لوگ بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر بار، کاروبار، ایمان، اعمال، ہر ہر شے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔